صحیح ستہ میں حدیث ہے، فرمایا کنت نبی و آدم بین روح والجسد، آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ بلکہ ایک حدیث میں حضرت جابر نے پوچھا تھا آقا آپ جو ہے وہ کب سے نبی ہیں، کب سے نبی ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ حضرت جابر نے سوال کیا، امام بخاری کے استاد الاستاذ امام عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق میں امام بخاری کے استاد الاستاد ہیں، یہ مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت جابر نے عرض کیا آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے ایک اور حدیث میں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا، سب سے پہلے میرا نور بنایا۔ اب جناب عیسیٰ کہہ رہے who was made before me، جو مجھ سے پہلے بنے تھے، and shall come after me، اور میرے بعد تشریف لائیں گے، and shall bring the words of truth، وہ سچائی کے الفاظ لے کر آئیں گے، and so his faith shall have no end، اسی لیے ان کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ہی کے الفاظ انجیل برناباس باب نمبر 72 صفحہ 85، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں verily I say to you the moon shall minister sleep to his boyhood and when he shall be grown up he shall take her in his hands the world beware of casting him out۔ حضرت عیسیٰ فرماتے لوگوں میں تمہیں بڑی سچی بات بتاتا ہوں، جب اس نبی کا اس سونے رسول کا بچپن ہوگا the moon shall minister sleep to his boyhood، چاند ان کے بچپن میں انہیں لوریاں دے دے کر سلاتا ہوگا، چاند لوریاں دیتا ہوگا۔ And when he shall be grown up، جب وہ جوان ہو جائیں گے he shall take her in his hands، چاند ان کے ہاتھوں میں ہوگا، چاند ان کے قبضے میں ہوگا، وہ چاند کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ the world beware of casting him out۔ حضرت عیسیٰ خبردار کر رہے دنیا انہیں ٹھکرانے کے معاملے میں، خبردار رہے یعنی دنیا والوں خبردار انہیں ٹھکرا نہ بیٹھنا۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت کے اشارے پر چاند چلتا رہا، دنیا نے دیکھا کہ سرکار نے چاند کو ٹکڑے کیا، چاند کو اشاروں پہ چلایا، چاند پر ان کی حکومت نظر آئی۔ جب سیدنا عباس نے کہا تھا آقا میں نے بچپن میں آپ کا بڑا کمال دیکھا، جب آپ جھولے میں تھے، مہد میں تھے، آپ انگلی اٹھاتے ادھر، میں دیکھتا آسمانوں کا چاند ادھر چلا جاتا، آپ انگلی اٹھاتے ادھر، چاند ادھر چلا جاتا۔ فرمایا ہاں چچا یہ میرے ساتھ کھیلتا تھا، باتیں کرتا تھا، میں کسی بات پر رونا چاہتا یہ مجھے رونے سے روکتا تھا۔ عرض کیا آقا اب 40 دن کی عمر تھی، اس وقت چاند کی باتیں سن لیتے تھے؟ فرمائے تو 40 دن کی بات ہے، ابھی میں اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھا، چاند عرش کے نیچے سجدہ کرتا، میں اس کے سجدے کی آواز کو سن لیتا تھا، لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا، میں قلم کے چلنے کی آواز کو والدہ کے بطن اطہر میں سن لیتا تھا۔ وہ نبی جو ماں کے شکم اطہر میں چاند کے سجدے کی آواز کو سن لے، وہ گنبد خضرا میں غلاموں کے سلام کی آواز کو نہ سنتے ہوں گے؟ اور پھر چاند کو ٹکڑے کیا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی نے ہے، امام جو ہے وہ ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، مشکات میں اس کو ذکر کیا، خصائص کبریٰ میں اس کو ذکر کیا، جامع معجزات میں اس کو ذکر، مشہور روایت ہے۔ آئیے قرآن پاک ہی میں چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، 27واں پارہ ہے، سورۃ القمر کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر سناتا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر نور العرفان کے صفحہ 700 غالباً 45 صفحہ پر تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ کافروں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب انکار کیا، انہوں نے یمن کے رئیس کو، یمن کا جو والی یمن تھا یا رئیس تھا حبیب یمنی، اس کو بلایا۔ اس کا مکہ کے لوگوں پر بڑا اثر رسوخ تھا، لوگ اس کی بات مانتے تھے، چودھری سمجھ لیں، وڈیرا سمجھ لیں، لوگ اس کا فیصلہ تسلیم کرتے تھے۔ ابو جہل نے بلایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، بڑی شکایتیں کی، یوں کر دیا، یوں کر دیا، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، کہتے ایک خدا کی عبادت کرو، بس تم مکے کے لوگوں کو جمع کرو اور ان کو سختی کے ساتھ سمجھا دو کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائے۔ حبیب یمنی کہنے لگا چلو
ٹھیک ہے میں فیصلہ کرتا ہوں، ذرا ان کو بلاؤ میں سنوں وہ کیا کہتے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں ان کے سامنے نہیں جانا۔ لگا میں یک طرفہ فیصلہ کیسے سنا جاؤں، مجھے سننے تو دو وہ کیا کہتے ہیں، یک طرفا فیصلہ کیسے کر جاؤں۔ ابو جہل کہنے لگا تم اس کے پاس گئے تو پھر ہمارے ہاتھ سے تو گئے۔ ابھی امی کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، کہنے لگا وہ جادو چلا دیں گے۔ ابھی بھائی امی کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں، میں بات ہی ایسی لایا ہوں جس پہ جادو چل ہی نہیں سکتا، بلاؤ تو صحیح۔ بلایا گیا۔ اب ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب وہ آئیں تو کھڑے نہیں ہونا، کیونکہ کھڑے ہو گئے تو ابھی بھائی امنی کے دل میں عزت بڑھ جائے گی ان کی، لہذا کھڑے کوئی نہیں ہونا حضور کی آمد پر۔ ٹھیک ہے سارے بیٹھے رہنا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ابو جہل سب سے پہلے کھڑا ہو گیا، باقی ساتھی دیکھے کھڑے ہو گئے، تم کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا مجھے پتہ نہیں کس نے کانوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ ابھی بھائی امنی کہنے لگا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں اور آپ کا کہنا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابھی بھائی امنی کہنے لگا فیصلہ ہو جائے گا، دو باتیں لے کر آیا ہوں میں یمن سے، ایک بات ظاہر کروں گا اور ایک بات ظاہر نہیں کروں گا۔ جو ظاہر کروں گا اس پر جادو چلتا نہیں، جو ظاہر نہیں کروں گا نبی کے سوا اس طرح جانے گا کوئی نہیں۔ فرمایا ظاہر کر۔ کہنے لگا کہ زمین پر جادو چلتا ہے، آسمانوں پر جادو نہیں چلتا۔ اگر آپ واقعی نبی ہیں اور جادوگر نہیں ہیں تو چاند کو ٹکڑے کر کے دکھائیں، چاند کو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ نہیں گویا زبان حال سے یوں کہا جا رہا ہے کیا چاند توڑ لیں گے؟ اور میں توڑ بھی لیں گے جوڑ بھی لیں گے۔ ہاں تو صحیح، چاند ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند کے تو نصیب چمک اٹھے، چاند کی تو قسمت چمک اٹھی، مصطفیٰ کا اشارہ ہو گیا۔ چاند تو بے چین ہے کب محبوب اشارہ کرے، چاند سے مدت سے انتظار میں ہے کہ محبوب انگلی کا اشارہ کرے، میں مچل کر غلامی کا حق ادا کروں۔ اشارہ کیا، چاند ٹکڑے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند ٹکڑے ہو گیا، شق القمر، قمر ٹوٹ گیا، شق ہو گیا، قیامت قریب آئی، چاند ٹکڑے ہوا۔ چاند نے دو ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا ادھر ایک حرا سے ادھر، یعنی مکے کے دو سمتوں میں چاند کے دو ٹکڑے اسی طرح 15ویں کا چاند ہے، شاید 14ویں رات کا چاند تھا غالباً، دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھا تم نے؟ ابھی بھائی ہم نکالنے کا دوسری بات میرے دل میں ہے۔ فرمایا جو بات تیرے دل میں ہے، بات ظاہر کروں یا تیرا کام پورا کر دوں؟ جو تیرے دل میں بات ہے، مراد ہے، ایک آرزو ہے، لوگوں کے سامنے صرف آرزو ظاہر کرنی ہے یا پوری بھی کروانی ہے؟ کہنے لگا بڑا کمال ہو جائے اگر پوری ہو جائے۔ فرمایا تیری ایک بچی جو پیروں سے معذور، ہاتھوں سے معذور، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، کوڑ کی مریضہ، تو کہتا تھا یا تو یہ مر جائے یا شفا ہو جائے۔ تو مکے کی طرف جب چلا تھا، یمن سے نکلا تھا، دل میں تمنا لے کر چلا تھا کہ اگر وہ نبی ہوئے تو ان سے دعا کرواؤں گا کہ میری بچی کو شفا ہو جائے۔ تو تو دل میں مراد لے کر آیا تھا، جا تیری بچی کو ہم نے شفا دے دی ہے۔ اللہ ابھی بھی ہم نہیں کہنے لگا مکے والوں تم مانو یا نہ مانو، میں مان گیا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا میں نہیں کہتا تھا کہ تجھ پر بھی جادو چلا دیں گے۔ ابھی بھائی امنی کہنے لگا ظالموں دیکھتے نہیں ہو انہوں نے چاند کو ٹکڑے کر دیا ہے، وہ دیکھتے نہیں ہو غیب کی خبریں بتا رہے ہیں۔ نبی اصل میں لفظ جو ہے نا، اس لفظ کا ترجمہ یہی بنتا ہے۔ نبی لفظ ہے نباؤن سے، نباؤن کہتے ہیں پوشیدہ خبر کو، ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں پیارے جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہیں۔ ان نباؤن پوشیدہ خبر، نبی پوشیدہ خبر بتانے والا، نبی کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ اب ابھی بھی ہم نہیں کہتا کہ تم لوگ مانتے نہ مانو، میں تو مان گیا یہ واقعی نبی ہے۔ یمن گیا، گھر دروازہ کھڑکایا، سین میں ایک بڑی پیاری سی بچی کھیل رہی ہے، اپنی گھر والی سے پوچھتا یہ کس کی بچی ہے؟
وہ کہنے لگی اپنی بیٹی کو نہیں پہچانتا؟ بڑی حیرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے. بچی گود میں آئی, ماں سے پوچھی امی میرا ابا یہی ہے؟ کہنے لگی ہاں تیرا بابا ہے. وہ بڑی حیرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے, اتنا روشن چہرہ, ہاتھ پاؤں سلامت, آنکھیں منہ سلامت. وہ بچی کہتی ابا اتنا بھولا نہ بن, خود ہی مکے جا کے دعائیں کراتا ہے, خود ہی دعائیں کراتا اور خود ہی آگے پوچھتا اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہنے لگی بابا میں تجھ سے زیادہ خوش نصیب ہوں, میں تجھ سے زیادہ خوش بخت ہوں. کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگی بابا تو گیا مکے, معجزے طلب کیے, معجزے دیکھے, معجزے دیکھ کر مسلمان ہوا, اور مجھے اس نور والے نے آ کے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. وہ کہنے لگی میں تو اندھیری, آنکھیں اندھیرا ہی اندھیرا, اندھی تھی, اندھیرا ہی اندھیرا, لیکن اچانک میں نے دیکھا, ماں بتاتی ہے کہ اس رات چاند ٹوٹ گیا تھا, چاند دو ٹکڑے ہوا. اس کے بعد وہ بچی کہتی میں نے دیکھا کہ نور ہی نور میری آنکھوں میں آ گیا. ایک نور والا آیا, ایک نور والا آیا, اس نے آ کر دست شفا رکھا, میرے بدن کے سارے مرض دور ہو گئے, میرے سارے تکلیفیں دور ہو گئی. اور انہوں نے مجھے پڑھایا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. صبح اٹھی تو میری زبان پر یہ کلمے کا ورد جاری ہو چکا تھا. اے اللہ میں دعا کرتا ہوں اس اجتماع میں جتنے لوگ شامل ہیں ان کے گھروں میں کوئی بچہ, کسی کی بچی, یا کسی کا بھائی یا بہن یا ماں یا باپ میں سے کوئی بیمار ہے تو محبوب کے اس معجزے کا صدقہ مولا ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے. میں دلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے مریضوں کو محبوب کے لعاب دہن کی برکت سے شفا عطا کرتا. یہ محبوب کے موضوعات میں سے بھی ہے, یہ خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو یہ شان عطا کی ہے, کیونکہ کسی نبی کو ایک معجزہ دیا, کسی کو 2 معجزے دیے, کسی کو 3 معجزے دیے. علم آدم الاسماء, جناب آدم کو ناموں کا علم سکھا دیا. حضرت نوح کو کشتی کا معجزہ دیا. حضرت ابراہیم کے لیے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, آگ کو گلزار بنا دیا. حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا. حضرت داؤد کے ہاتھوں میں لوہے کو موم بنا دیا. حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا. حضرت عیسیٰ کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مردوں کو زندہ کرنے کا اور اندھوں کو کھیارا کرنے کا, کوڑ کے مریضوں کو شفا کرنے کا معجزہ دیا. حضرت موسیٰ کو ید بیضا کا عصا کا معجزہ عطا کیا. الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ, کسی کو 2 معجزے, کسی کو 3 معجزے, کسی کو 4 معجزے. لیکن جب باری ہمارے آقا کی آئی, جب باری ہمارے مولا کی آئی, جب آمینہ کے لال کی باری آئی, جب سید و سردار کی باری آئی, حامد و محمود کی باری آئی, احمد و محمد کی باری آئی, ناصر و منصور کی باری آئی, طیب و طاہر کی باری آئی, ہمارے سید کی باری آئی, طیب کی باری آئی, ارے